اپنے ادارے کے نام کو بدنام مت کرنا. شیخ مزمل صاحب تمہارے سامنے ہیں, اس عمر میں اتنی محنت کرتے ہیں, خوشی سے جھوم جاتے ہیں, محنت سے محبت سے لوگوں کو بلاتے ہیں. ان کو پتا چلے کہ میں نے 5 سال اس بیٹی کی پرورش کی ہے. آج وہ کسی اور غیر کے کانٹیکٹ میں آ کے یہاں سے نکل گئی. بولو اس کے دل پہ کیا بیتے گا کہ کہیں میری تربیت میں کہیں کمی تو نہیں رہ گئی پروردگارا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو تمہارے اوپر کیا گزرے گا؟ فرشتے تم پر لعنت کریں گے, سماج تم پر لعنت کرے گا. میری بیٹیوں میں جذبات میں نہیں آنا چاہتا تھا, یہ تمہارا اختتامی پروگرام تھا, لیکن میں نے دیکھا سماج میں نے اپنے گاؤں کے پڑوس میں گاؤں میں دیکھا اپنے قریب سے بیٹی کا رشتہ. بیٹی نے اپنے کسی سے پیار کر لیا, کسی غیر مسلم سے. باپ کو پتا چلا, باپ گھر آیا, آگے جا کے بیٹی میں نے ایسا سنا ہے, بیٹی خاموش ہے. بیٹی رکی رہی, باپ دوسرے کمرے میں گیا, زہر کا پیالہ لے کے آیا, اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹی تو زہر تو پی لے, تم مر جا, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جس گھر میں قرآن رکھا ہو اس کی بیٹی بگڑ کر کے کسی اور کے ساتھ چلی جائے. وہ غلط کیا یا صحیح کیا ہے شیخ سے پوچھئے, لیکن اس باپ کے جذبات کو اس بیٹی نے کچلا ہے تو وہ باپ کیا کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے وہ باپ. اس لیے میری بیٹیوں, میرے ان جذباتی جملوں کو یاد رکھنا. اس زندگی سے جانے کے بعد بھی اگر اس نصیحت کو یاد رکھو گے, رب کعبہ کی قسم تم بہکو گے نہیں. اگر ان نصیحت کو بھلا دو گے, اور میں تم سے کہتا ہوں, آخری جملہ کہتا ہوں کہ یہاں سے جاؤ گے تو کم سے کم ان اساتذہ کی لاج کو رکھ لینا, اپنے ماں باپ کی لاج کو رکھ لینا, ان کے ارمانوں کو مت تو چلنا. میری بیٹیوں, تم جہاں بھی جاؤ اسلام کی شمع کو روشن کر کے رکھنا, جامعہ کی شمع کو روشن کر کے رکھنا, آپس میں طالب علم کو روشن کر کے رکھنا. شیخ نے بھی کہا ہے صبر کرنا سیکھو زندگی میں. تم اپنے سے بلندی کی طرف جو جا رہے ہیں اس کی طرف مت دیکھو. جو تم سے تھوڑا نیچے ہے نا, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس بلڈنگ نہیں ہے, اس کی طرف دیکھو. جس جو چھپر میں اگر تمہارے پاس پھوس کا گھر ہے تو ان کو دیکھو, جو آج بھی روڈ کے کنارے سو رہے ہیں, ان کو دیکھو. اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ میرے پاس کم سے کم چھپر تو ہے, میرے پاس کم سے کم کھانے کا سامان تو ہے. ان کو دیکھو جو بھیک مانگ رہے ہیں. اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو سکون ملے گا, تم کو صبر ہو جائے گا, قناعت تمہارے اندر پیدا ہوگی. انشاءاللہ ایسا آپ کریں گے انشاءاللہ. اور پڑھ لیے ہو تو کتابوں کو بند مت کر دینا, نہیں کرنا بند. کتابوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا. وہ جو جاتی ہے جس بستے کو سینے سے لگا رکھی ہے, وہ جو جاتی ہے, میں نے بھی کہا تھا لکھوایا تم لوگوں کو, وہ جو جاتی ہے بستے کو سینے سے لگا رکھی ہے. یہ جو دستہ, یہ جو کتابیں تمہارے سینے سے لگ گئی نا, اس سے تم کو محبت ہونی چاہیے. انشاءاللہ کرو گی, اور کتابوں کے اندر جو پیغام ہے اس کو کبھی نہیں بھولو گی. میری چند جذباتی باتیں تھیں جو کم ٹائم میں لینا چاہتا تھا, پھر بھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. اگر کچھ غلط کہا ہو تو بیٹیاں